السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے سب کے سب۔ تو آج کا جو ہم لوگ کا سبق ہے نورانی قاعدہ کا، تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے، میم ساکن کسے کہتے ہیں، مطلب ادغام شفوی کسے کہتے ہیں، اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں، اظہار شفوی کسے کہتے ہیں۔ پڑھ کے اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ بھی دھیان سے پڑھے، انگلی آپ لوگ رکھ لے نورانی قاعدے میں، اور تختی نمبر 22 نکال لے آپ لوگ تو ویسے بھی معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کا سبق کہاں ہے سے شروع ہو رہا ہے۔ جو میرے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اگر کسی کو پڑھنا ہے تو پھر شروع سے وہ پڑھ سکتے ہیں، الف با سے اسٹارٹ کر کے یہاں تک آ سکتے ہیں وہ۔ تو ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں، یہ کیا ہے، ادغام شفوی ہے۔ اب ادغام شفوی کیسا ہو رہا ہے دیکھو، آپ لوگ کو بتاتا ہوں۔ جیسے الیکم مرسلون، اس کو پڑھنا کیسا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے نا۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یا میم ہے اس کے اوپر جزم کا دوسرا نام آپ کو معلوم ہوگا، میں بتا چکا ہوں۔ جزم کا دوسرا نام ہے ساکین، سمجھ میں آیا نا، اس کو یاد رکھنا۔ اور میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے سامنے کا حروف دیکھ لینا، تو اس کو کیا پڑھیں گے اپن، الیکم مطلب غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے، قاعدہ پوچھے تو ادغام شفوی، ذہن میں رہے گا۔ الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون، تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، میم ساکن کے بعد سامنے کون سا حروف آ رہا ہے، میم، تو قاعدہ کیا ہوگا، ادغام شفوی، قاعدہ یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ فی قلوبہم مرض، میم ساکن کے بعد سامنے کا حروف کون سا ہے، میم آ رہا ہے پھر سے، تو کیا قاعدہ کیا ہوگا، ادغام شفوی، یاد رکھ لینا اس کو۔ اور اس کو پڑھنا کیسا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فہم معرضون، فہم معرضون، دیکھو میم ساکن کے بعد سامنے کا حروف کون سا آ رہا ہے، میم ہی آ رہا ہے۔ تو قاعدہ آپ لوگ دیکھ لو اچھی طریقے سے، اور پڑھنا کیسا ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ تو اب ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی۔ یہ تو ادغام شفوی کا سمجھ میں آ گیا نا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو کون سا قاعدہ ہوگا، ادغام شفوی، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ اب اخفاء شفوی کیسا ہو رہا ہے دیکھو آپ لوگ، ان ربہم بہم، دیکھو میم ساکن کے بعد حروف کون سا آ رہا ہے سامنے، با۔ اب ہم یہاں پڑھے نا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، تو اس کو اخفا بھی پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ تو پڑھنا کیسا ہے، ان ربہم بہم، ہم بہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کون سا ہوگا، یہ اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ، دیکھو میم ساکن کے بعد سامنے کا حروف کون سا آ رہا ہے، با۔ اب یہاں کیا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، مطلب غنہ بھی کرنا ہے اخفا بھی کرنا ہے، 2 بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، ذہن میں آپ لوگ رکھ لو۔ اور قاعدہ پوچھے تو اخفاء شفوی ہوگا، کیسا، میم ساکن کے بعد سامنے کی حروف با ہے اسی لیے، ٹھیک ہے نا۔ وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، ہم اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد سامنے کا حروف با، اور بھی حمزہ ساکنہ کا جھٹکا بھی ہے، پیچھے پڑھ چکے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، قاعدہ یاد رکھ لینا۔ فبشرہم بعذاب،
فبشرہم بعذاب، قاعدہ کیا ہے دیکھ لو، میم ساکن کے بعد سامنے کا حرف با، یہ قاعدہ کیا ہوگا پھر اخفاء شفوی، یاد رکھ لینا آپ لوگ، ٹھیک ہے، بھولنا نہیں پھر۔ اب اظہار شفوی کا دیکھ لو، ہم فیہا لکم دینکم، ہم یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، اخفاء نہیں کرنا ہے، ہم فیہا ڈائریکٹ پڑھنا ہے، ہم فیہا لکم دینکم، یا میم ساکن کے بعد سامنے کا حرف کون سا ہے؟ فا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ اظہار شفوی ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، نہ غنہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، بس جلدی پڑھنا ہے، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسو، دیکھو میم ساکن کے بعد یا، تو اس کو پڑھنا کچھ غنہ اخفاء کچھ نہیں کرنا ہے، بس جلدی پڑھنا ہے، لم یلبسو، یہ تو معلوم ہی ہے واو مدہ ہے، اس کو کھینچنا پڑتا، ام لم تنذرہم، دیکھو میم ساکن کے بعد تارا سامنے کا حرف میں، تو نہ کھینچنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، قاعدہ کیا ہوگا اظہار شفوی، اس کو ذہن میں رکھ لینا، ام لم یا نون ساکن کے بعد زال آ رہا تو اخفاء ہوا، یہ قاعدہ تو اس لیے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا اخفاء کہلاتا، آپ کو پڑھ چکے ہیں پیچھے کے سبق میں، ام لم تنذرہم لہم اجر، لہم اجر، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا سامنے، اظہار شفوی ہوگا، ذہن میں رکھ لینا آپ لوگ، اظہار شفوی کا آپ تو یہاں پڑھ چکے ہیں، دیکھو اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں، آپ کو میں پھر سے ایک بار سمجھاتا ہوں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف، چاہے کوئی بھی حرف ہو، با اور میم کو چھوڑ کے کوئی حرف بالخصوص واو فا آئے، مطلب کوئی سا بھی حرف آنے دو تو اظہار شفوی ہو جائے گا، آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، بس اس طریقے سے پڑھ لینا ہے جلدی میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جس طریقے سے میں پڑھایا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس ویڈیو کو پھر سے پیچھے کر کے اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے حدیث تو اسی میں پڑھا رہا ہوں، اور جو حضرات اگر فرسٹ بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ پیچھے کر کے مطلب شروع سے پڑھ سکتے ہیں، جس کو نورانی قاعدہ سے اسٹارٹنگ سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہے تو وہ اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں، شروع سے سبق پڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے حدیث، چہل حدیث۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے 32 ہے آج کا سبق ہم لوگ کا، چغل خوری کا نتیجہ، حدیث نمبر 32، چغل خوری کا نتیجہ، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کبھی بھی کسی کا چغل خوری نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ہلکا سا آپ لوگ یہاں سے ٹک لگا لیں، اور حدیث کو بھی منہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے، یہ سارے کیونکہ چھوٹے چھوٹے حدیثاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔